سورہ بقرہ سے آدم نے آغاز کیا اور ان 20 تراویح کے اندر الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 176 تک آیات مقدسہ کی تلاوت ہم نے سماعت کی۔ یہ پہلا پارہ مکمل بنتا ہے اور دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ 21 رکوع آج ہم نے سماعت کیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 176 تک۔ سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے میں صرف چند جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ آج کے بعد جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت سنیں تو آپ کو سورہ بقرہ کے مضامین کی پہلے سے بہتر سمجھ آئے۔ ہر آیت کریمہ کا بھی شان نزول ہوتا ہے اور اسی طرح پوری سورہ مبارکہ کا بھی شان نزول ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ مدنی سورہ ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے اور اس کا دورانیہ 10 سال کا ہوئی ہے۔ یعنی پورے مدنی دور میں وقفے وقفے سے سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوتی رہی، لہذا پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ سورہ بقرہ میں سارے مضامین کا اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ مدنی زندگی اس سے پہلے سے تعلق ہوگا۔ تو جب بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے ان 5 پہلوؤں کو ذہن میں رکھیں گے تو خود بخود آپ کو ان کے مضامین کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور اس کے پہلے مخاطب یہ کن کے لیے نازل ہوئی؟ یہ اہل کتاب کو مخاطب کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ مدینہ پاک میں مسلمانوں کا سامنا کن سے تھا؟ یہود اور نصارہ سے تھا، اہل کتاب سے تھا، لہذا اس سورہ مبارکہ کے غالب مضامین اہل کتاب کو دعوت دینے سے متعلق ہیں۔ 19 صدیاں گزر گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے، 19 صدیوں میں ان کے عقائد میں بگاڑ آ چکا تھا، فکر سوچ نظریات بدل چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی، لہذا اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا حصہ یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کلام کرنے سے۔ دوسرا اس سورہ مبارکہ میں منافقین سے کلام کیا گیا ہے، کیونکہ مدنی زندگی میں مسلمانوں کو ایک نئے طبقے کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں منافقین نہیں تھے تو مدینہ میں منافقین کا سامنا کرنا پڑا۔ اس منافق طبقے کی عادات، خصلتیں، مزاج، طبیعت اور ان کی چالیں سازشیں یہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کے فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں بیان فرمائی۔ پھر تیسرا بڑا مضمون اس سورہ مبارکہ کا وہ پہلی اسلامی ریاست کا قیام اور اس سے متعلق احکامات ہیں۔ جب بھی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو یہ غور سے سمجھیں گے کہ اس میں انفرادی زندگی کی اصلاح کی بات نہیں ہو رہی۔ مکی صورتوں میں انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح کی بات تھی، مدنی صورتوں میں چونکہ آگے معاشرہ تھا، اسلامی ریاست بن چکی تھی تو اسلامی ریاست اس کے احکام، اس کے قواعد ضوابط پر مشتمل آیات نازل ہوئی۔ چوتھا بڑا مضمون سورہ بقرہ کا وہ دفاع اسلام اور اسلام کے فروغ سے متعلق ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے مدنی زندگی میں 68 سے زائد غزوات و سرایا میں حصہ لینا پڑا، اس قدر جنگیں ہوئی تو ان سورہ بقرہ جو پوری مدنی زندگی میں 10 سالوں میں نازل ہوئی، اس میں جا بجا اسلام کے دفاع، جہاد، اس کا طریقہ کار، جہاد اور اس کے قوانین پر مشتمل ہے۔ اور 5واں مضمون جو سورہ بقرہ کا ہے وہ اسلام اور اہل حق کے غلبہ کی شرائط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست کے قیام کا طریقہ بھی سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اب یہ چند دنوں کی ریاست نہیں ہے، قیامت تک اس میں رہنا ہے۔ تو قیامت تک مسلمانوں کا غلبہ کیسے رہے گا، مسلمانوں کو کون سی شرائط اور تقاضے پورے کرنے پڑیں گے تو آئندہ ان کا مستقبل بہترین ہوگا، ان تقاضوں پر مشتمل یہ سورہ بقرہ۔ تو میں نے کتنے شان نزول بتائے؟ 5۔ پہلا شان نزول کہ یہ یہود و نصارہ کو مخاطب کرنے، ان کی ماضی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے۔ دوسرا منافقین اور ان کی چالوں سازشوں کو سمجھنے کے لیے۔ تیسرا اسلامی ریاست کے نظم اجتماعی
چوتھا اسلامی ریاست دفاع اور فروغ اور پانچواں اسلام کے غلبے کے شرائط سے متعلق ہے۔ اب یہ شان نزول تھا ان آیت کے سورہ مبارکہ کا۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔